يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، 24واں پارہ آج زیر موضوع ہے۔ اس پارے کے صورتوں کی تقسیم کے حوالے سے 3 حصے ہیں۔ سورہ الزمر کا آخری حصہ، سورہ المؤمن جسے سورہ الغافر کا نام بھی دیا گیا ہے مکمل، اور سورہ حامیم السجدہ کا بیشتر حصہ۔ حامیم السجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ 24ویں پارے کے پہلے پاؤں میں جو مضامین اشارتاً ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ان میں سے ایک کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ظلم کی ایک بدترین قسم کا بیان کیا ہے، اور چند آیات کے بعد اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی صفت خالقیت کا بیان، اور یہ کہ ہر وہ انسان جو فطرتی طور پر عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کا مالک ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے پایاں رحمت کا ذکر ہے۔ سورت کے آخر میں جہنمیوں اور اہل جنت کا ایک تقابل ہے، اور جب اہل جہنم میں جائیں گے، اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس وقت جو حالات و کیفیات ہوں گی اس کا بیان ہے۔ سورہ المؤمن، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت کا بہت ہی جامع تعارف ہے، اور چند آیات کے بعد ان خوش قسمت اہل ایمان کا ذکر ہے جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مطلقاً بادشاہت سلطنت کا بیان ہے۔ گزشتہ اقوام کے واقعات سے عبرت پذیری کا مقام ہے، اور اس کے بعد فرعون، حامان، قارون کا تذکرہ ہے، ان کے انجام بد کا ذکر ہے۔ آل فرعون میں سے ایک رجل مؤمن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی وہ دعوتی نقطہ نظر سے ایک اصول دعوت پر مشتمل تقریر ہے، اس کا بھی یہاں بیان ہے۔ اور اسی صورت کے آخر میں، بلکہ اس سے پہلے چند صفحات میں، اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی خالقیت ربوبیت پر چند فطرتی تاریخی دلائل پیش کیے ہیں۔ گزشتہ اقوام و ملل کے حالات میں غور و فکر کی دعوت ہے۔ آخری صورت سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت، صداقت کا بیان ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ قوم سمود و عاد کا انجام بد بیان ہوا ہے، اور پھر قیامت کے چند ہولناک مناظر کا ذکر ہے، اور قریش مکہ قرآن کریم سے نفرت کرنے اور کرانے کے لیے جو وہ غلط حرکتیں کرتے تھے اس کا ذکر ہے، اور استقامت، دعوت الی اللہ کا ذکر ہے، اور آخر میں رشد و ہدایت اور ضلالت کے اللہ نے چند اصول بیان فرمائے ہیں۔ تو آئیے چند منتخب آیات کی روشنی میں
ہم ان مقامات قرآنیہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 جو 24ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور دین حق کو جھٹلاتا ہے جب وہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ بعض انواع و اقسام کا تعلق حقوق اللہ کو تلف کرنا، یہ ظلم ہے، اور حقوق العباد کی تلفی بھی ظلم سے تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس مقام پر اللہ نے جو ایک استفہامی انداز میں لوگوں کی فطرت کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک سوال پیش کیا کہ وہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، ہر انسان کا خالق ہے، اس کی ذات پر، اس کی بات پر جھوٹ باندھنا اور اسی طرح اس کی طرف سے منزل شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کو جھٹلانا، یہ کائنات کا بہت بڑا ظلم ہے، اور اس رویے کا حامل انسان بدترین ظالم ہے۔ تو دنیا میں اسے اپنے ظلم کی سزا ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں اس کی سزا کنفرم ہے، وہ ہے جہنم۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی رشد و ہدایت کا ایک اہم اصول بیان کیا کہ در حقیقت جو ہدایت ہے، دلوں میں ہدایت ڈال دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی حکمت اور مشیت کے تابع ہے۔ البتہ ہدایت کے حصول کے لیے جو اللہ نے دلائل براہین بیان کیے ہیں، اس میں غور و فکر کرنا یہ ہر انسان کی ثوابدید پر ہے، اور اسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق ہونے کا یہاں بیان ہے، اور یہ کہ ساری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے، زبان حال سے یا زبان مقال سے۔ ان کی فطرت سلیمہ اس بات پر بین دلیل ہے کہ آسمان و زمین کا مالک خالق وہی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی قوم کے اعتراضات، شبہات اور ان کی اذیتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، اور یہ کہا کریں حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، مجھے اللہ ہی کافی ہے، توکل کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جو بالکل ہٹ دہرمی میں، تکبر میں اور انکار حق میں آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اور میں تو اپنے دین پر کاربند ہوں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 42 میں جو ایک اہم حقیقت بیان کی ہے، جس کا تعلق انسان کے روزمرہ عمل سے ہے، وہ ہے نیند۔ نیند کو اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے اخت الموت یا اخ الموت کہا ہے، اور اسی سے استدلال کیا ہے کہ وفات کی دو بڑی قسمیں ہیں، وفات کبریٰ، وفات صغریٰ۔ وفات کبریٰ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور وفات صغریٰ کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کی روح اس کے وجود سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نیند ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے۔ اللہ چاہے تو انسان کو اٹھنے کی توفیق عطا نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے انسانوں کی روحوں کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 41 میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، اور اسی طرح توحید کا اس بات اور شرک کی سنگینی اور اس کی شناعت کا بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین کی ایک نفسیات کو بیان کیا کہ جب ان کے سامنے اعلان توحید ہوتا ہے، توحید کا بیان ہوتا ہے، تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک انقباض پیدا ہو جاتا ہے، کراہت، نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک آیت جو آج کل کے
دنوں کے تناظر میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید ہے، روشنی کی کرن ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ انسان کی زندگی مختلف رنگوں کا امیزہ ہے، نشیب و فراز، مد و جزر، خوشی غمی کے حالات سے اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہر ایک کے لیے وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو اللہ کی رحمت سے قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے، اور جو مایوس انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ اور توبہ کی شرائط کے پیش نظر صدق کے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا عالم انسانیت اور پورا عالم اسلام جس وبائی مرض سے دوچار ہے، اس کے جو بہت سے اس کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں ایمانیات کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ سے پکی سچی توبہ کا عمل اختیار کیا جائے۔ تو وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ ساری کائنات اللہ کی ذات، اس کے وجود اور اس کی سچائی پر دلالت گناہ ہیں، اس کے باوجود لوگ اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، اس کی شریعت کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے وجود سے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے غلط رویوں سے اور برے اعتقادات سے محفوظ رکھے۔ آخری رکوع اہل جہنم، جب جہنم میں ان کو دھکیلا جائے گا اس کا ذکر ہے، اور جب اہل جنت جنت میں جائیں گے ان کو جس انداز میں ویلکم کہا جائے گا اس کا ذکر ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے۔ سورہ المؤمن، جسے سورہ الغافر کا نام بھی دیا جاتا ہے، 85 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور یہ مکیہ ہے۔ اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے تناظر میں اپنا تعارف فرمایا ہے، جو 4 صفات پر، جو ان 2 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ العزیز، العلیم، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید انتقام لینے والا، اور بڑی وسعتوں کا، کرم نوازیوں کا مالک۔ تو یہ وہ اللہ ہے جس نے قرآن کریم نازل کیا، اور یہ اس ذات باری تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر اس کا یہ تقاضا ہے لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یاد رکھو، عبادت اسی اللہ کی کرنی ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا، اور اسی کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 9 بڑی عظیم و شان آیات ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہوگی، تو وہ لوگ اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے ایمان کی۔ اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو اہل ایمان توبہ کرتے ہیں، تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اور ان کو اور ان کی ذریت کو جنت میں، جنات عدن میں داخل فرما، اور ان کو برائیوں سے محفوظ فرما۔ فرشتوں کی ان دعا کے حصول کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ چند آیات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی مطلقاً بادشاہت، سلطنت کا بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جو عدالت لگے گی، اور ہر ایک کو اس کی نیکی کی جزا اور برائی کی سزا ملے گی، اس وقت اللہ کی طرف سے
یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت کی ایک مٹھی میں آسمان ہوں گے اور اس کے دائیں ہاتھ میں زمینیں ہوں گی، تو اللہ پوچھیں گے انا الملک این الملوک، کیا آج کی بادشاہت مجھے زیبا ہے، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو وہاں ایک سناٹا چھایا ہوگا، تو اللہ رب العزت کی صفت قہاریت جلال عروج پہ ہوگی۔ تو اس دن سے ہر انسان کو ڈر کر ظلم سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ گزشتہ اقوام جن کو اللہ نے ان کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی کی بنا پر ہلاک کر دیا، کہا کہ ان لوگوں کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم میں متعدد بار اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ فرعون، حامان، قارون کا ذکر ہے، ان کے تکبر، جبر کا تذکرہ ہے، اور قوم فرعون سے ایک آدمی جو فطرت سلیمہ پر تھا اور اس کے دل میں نور ایمان جاگ اٹھا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے آل فرعون کو بڑے اچھے انداز میں، ناصحانہ انداز میں ان کو وصیت کی، نصیحت کی کہ یہ شخص تم سے کیا لینا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، یہ صرف تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پھر وہ تمہیں جو وعدے کر رہا ہے وہ آ کر رہیں گے، ہو کر رہیں گے، اگر یہ سچا نہیں ہے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو پھر یہ آگے بیان ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے کفر شرک کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں ایمان کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اسی سیاق و سباق کا جو ایک آخری جملہ ہے جو بطور دعا بھی ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے، بالخصوص اس انسان کے لیے جو دائیں بائیں اوپر نیچے سے غم و مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی دشمنییں عروج پر ہوتی ہیں اور بے جا اسے تنگ کیا جاتا ہے، تو یہ آیت اسے کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے فتنے سے، شرارت سے، حسد سے، بغض سے، لوگوں کی عداوت سے محفوظ رکھے گا۔ اور وہ آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آیت نمبر 44 ہے، تو اس کا کثرت سے یعنی ورد کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے اس دعا کا جامع خیر بھی بیان کیا ہے کہ پھر اللہ نے اس شخص کو اس کے دشمن کی چالوں سے، فریبوں سے محفوظ رکھا۔ رسول علیہ السلام اور اہل ایمان سے مدد اور نصرت کے وعدے ہیں، اور قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی، اور فرمایا کہ اندھا اور بینا اور نابینا جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن، مشرک، کافر برابر نہیں ہو سکتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قیامت کی حقانیت کا ذکر ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ دعا ایمان ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اصل عبادت ہے، اور جو جتنا اللہ سے مانگے گا اللہ کے قریب ہوگا، جو جتنا اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ سے دور ہوگا۔ دعا نہ کرنا ایک تکبر کی علامت ہے، اور دعا کرنا یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اللہ نے اپنی خالقیت، ربوبیت کا بیان کیا ہے، اور پھر انسان کے جو تخلیقی مراحل ہیں اس کا ذکر ہے، اور پھر وہی دعوت ہے گزشتہ اقوام کے واقعات میں۔ اور ایک اہم آیت کریمہ، آیت نمبر 44، اس کا میں دوبارہ تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ایک جامع اصول بیان کیا ہے زندگی میں سعادت اور نجات حاصل کرنے کا۔ من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ یہ کسی بھی
معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کا ایک اہم ضابطہ ہے، وہ ضابطہ کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہے عورت ہے، حالت ایمان میں، تو یہاں فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کو بغیر حساب کتاب رزق ملے گا۔ اور سورہ نحل کی آیت کی روشنی میں اللہ ان کو حیات طیبہ سے نوازیں گے، حیات طیبہ جس میں صحت ہے، عافیت ہے، سکون ہے، امن ہے، سلامتی ہے، اور جس میں انسان کو طمانینت قلب حاصل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں حیات طیبہ میں آتی ہیں۔ اور فرمایا آیت نمبر 61 کے بعد اللہ نے جو متکبرین ہیں، جبارین ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے کہ یاد رکھو جو قومیں ہم نے پہلے برباد کی ہیں وہ قوت طاقت میں تم سے زیادہ تھیں، تو یہ مت خیال کرو کہ اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس میں ہر خیر و بد اور ہر انسان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس انجام سے بچتے رہو۔ سورہ حامیم السجدہ 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں اور مکیہ ہے۔ اس صورت کے نزول میں کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو کہ سیرت اور تفسیری کتابوں میں مدون ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے عاجز آ کر اور زچ ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو ان کی قوم کا بہت بڑا ادیب فصیح و بلیغ انسان تھا، اس کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے آپ کو آ کر ہر قسم کی آفر کی، دنیا چاہتے ہو، سیادت چاہتے ہو، خاتون چاہتے ہو، جو بھی چاہتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا یہ سبق آموز واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات توجہ سے سنی، کہا کہ آپ بیان کر چکے، کہا ہاں، تو آپ نے پھر یہ آیات ان کو پڑھ کر سنائیں۔ تو وہاں سے وہ جب واپس اپنی قوم کے پاس گیا، عتبہ کہا کہ بھائی یہ کسی شاعر کاہن مجنوں کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ سب حیران ہوئے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ جہاں دیدہ انسان ہیں، آپ ان کو قائل کر کے آئیں گے، آپ الٹا متاثر ہو کر آ گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ ان آیات کے نزول کا سبب بنتا ہے، اور قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، قیامت کے دن انسان کے اعضاء جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کا ذکر ہے، مشرکین مکہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت شور و شغب کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ صفحہ میں اللہ نے 2 اہم چیزوں کا بیان کیا ہے، ایک ہے استقامت اور ایک ہے دعوت اللہ۔ استقامت یہ ہے کہ انسان اپنے اعتقاد، فکر و نظر پر اور عمل صالح پر قائم رہے، حالات کیسے بھی ہوں، ہوائیں کے رخ کیسے بھی ہوں، اور آندھیے ہوں اور طوفانوں کے جکڑ ہوں، انسان اللہ کے دین پر قائم رہے، یہ استقامت ہے۔ اور استقامت کا ایک عملی مظہر دعوت اللہ ہے۔ جو انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کو آگے کنوے کر رہا ہے، یہ استقامت کا ایک عملی مظہر ہے۔ استقامت والوں کے لیے اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں کہ فرشتے ان کا ساتھ دیں گے دنیا میں اور آخرت میں، کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو VIP پروٹوکول دیا جائے گا۔ اور دعوت اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور خود بھی مطیع و فرما بردار ہونے کا اعلان و اقرار کرتا ہے۔ یہاں میں 1-2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ دعوت اللہ کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی صلاحیت، لیاقت، اہلیت کے اعتبار اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان دعوت اللہ کے مشن میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ یہ ہر ایک سے سوال ہے، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو،
کسی بھی طبقہ انسانیت سے اس کا تعلق ہو، اس میں اہل اقتدار، اہل سیاست اور معاشرت سماجیات پر کام کرنے والے، فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالنے والے، خدمت خلق میں مصروف عمل جماعتیں، افراد، اور اسی طرح ایک گھر کے سربراہ سے لے کر ایک ادارے کے سربراہ تک ہر ایک کے سامنے یہ استفسار ہے، استفہام ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت اس اللہ کے لیے نکال رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے دے رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کیا اور ہمیں منہج بیضا پہ چھوڑ کر گئے، اور آپ نے ہمیں ایک بہترین اسوہ عطا کیا، قولی طور پر، عملی طور پر۔ تو یہ سوال ہے کہ ہم جتنا اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہیں، عملاً ہم نے ان کی طرف سے چھوڑی ہوئی جو شریعت ہے، ہم نے اس کے ابلاغ میں، اس کی تفہیم میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارا کیا رویہ ہے، کیا کردار ہے۔ دعوت اللہ بہت کھٹن مرحلہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا صبر ازبا ایک راستہ ہے، اور اس راستے میں جو تکالیف آتی ہیں، جو اذیتیں آتی ہیں، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے، اندرون بیرون، ہر چہار اطراف سے، ان حالات میں اللہ نے مقابلہ کرنے کا ایک اصول بتا دیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے اس کا جواب اچھائی سے دیجیے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ خوش طبعی سے، خوش کلامی سے اور حسن سلوک سے۔ اور جو حسن سلوک کرتا ہے اللہ نے اسے محسن کہا ہے، اور محسن اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے۔ محسن کا تعلق غیر مسلم کے معاملات کے ساتھ بھی آتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی آتا ہے، اور سب سے بڑا محسن وہ ہے جو انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد کرا دے، اسے اللہ کے قریب کر دے، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ اس کے لیے بڑا وسیع و ظرف ماحول چاہیے، اور اس میں انسان کی ایمانیات، بصیرت کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، تمہارا مخلص بن جائے گا، اور یہ جو سعادت ہے یہ صرف صبر کرنے والے لوگوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، اور جو نصیبے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہنے، سننے، سنانے کے حوالے سے تو بڑی آسان ہے، لیکن اس پر عمل کے لیے عزیمت چاہیے اور پختہ ایمان چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد ہو کہ اللہ میرے اس عمل کو ضائع نہیں کریں گے، مجھے اس کا بالکل ضرور رسپانس دیں گے۔ شمس و قمر کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ شمس و قمر کی عبادت نہیں کرنی، ان کی عبادت کرنی ہے جو ان کا خالق اور مالک ہے۔ اس پارے کا اختتام وہی ہے جس طرح ابتدا میں تھا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو اچھا عمل کرے گا اس کا رسپانس اسے ملے گا، اللہ رب العزت کی بادشاہت، سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور جو برائی کرے گا تو اللہ پر احسان نہیں کرے گا، اس کا انجام اسے خود بھگتنا ہوگا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ تمہارا رب اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان، عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارا دل، دماغ انوار قرآن، تجلیات ایمان سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔